بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ چاہتا ہے کہ آپ کی گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئے، تو کم از کم 100 مرتبہ کا یہ ذکر ہے، یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت میں عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی حیثیت سے زیادہ افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈانپ لیتے ہیں اور رحمتیں انہیں اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اور ان پر سکینہ یعنی سکون و طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین ذکر ہے۔ اس کلمے کا 100 بار ذکر کرنا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ وہ 2 کلمے یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ بھی اس کلمے کی ایک تسبیح ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ خدا حافظ۔